1 ماہ گزر گیا ہے اس حکومت کا، اور جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ٹیبل کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، تب سے لے کے اب تک 5.7 ارب ڈالر آپ کے اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج ریزروز میں کمی آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ شرح سود جو ہے وہ 2009 سے لے کے اب تک کی بلند ترین شرح پہ ہے۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح جو ہے پچھلے 1 ماہ میں وہ بھی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آٹا، مرغی، پیاز اور باقی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل نہ فیصلہ سازی کر پا رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کا اس کے اوپر حکمت عملی بنا پا رہی ہے۔ جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ معیشت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی۔ فائنانس ڈویژن کے اگر افسران سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھا ایک شخص وہ ایک فرق اکنامک پالیسی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں وزراء ان کی سوچ فرق ہے۔ IMF کے معاملے کے اوپر ابہام پایا جا رہا ہے اور ابھی تک کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو پا رہی۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اوپر ابہام پیدا کیا گیا، جس سے آج بھی ڈیزل کی شارٹیج ہے اور ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ اسی طرح نالائکی اور بد انتظامی کے باعث بالکل ایک غیر ضروری رمضان میں لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے گزارا گیا، جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1300 پوائنٹ کریش کر گئی ہے، اور پچھلے 11 ٹریڈنگ سیشنز میں وہ کلیکٹیولی 2900 پوائنٹس کریش کر چکی ہے۔ صرف آج پاکستانی روپیہ 1 روپے 25 پیسے ڈالر کے مقابلے میں انٹر بینک ریٹ میں کمزور ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح بے ہنگم اور ابہامی کیفیت کو برقرار رکھا گیا تو یہ معیشت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ اور اب آپ اس کا ذرا موازنہ کریں کہ 2 ماہ پہلے نئے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے نئے پاکستان میں 5.5% اکنامک گروتھ دوسرے سال میں رجسٹر کر رہے تھے ہم۔ 4 مارچ کو 22 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں پڑے تھے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ اکنامک جو ہمارا ایکسپورٹس ہیں 32 ارب ڈالر، ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر تاریخ کی بلند ترین شرح پہ پہنچ چکی تھیں، عالمی ادارے تعریف کر رہے تھے۔ لیکن پھر جب پرانا پاکستان آیا تو جو اس وقت یہ تباہی برپا ہے ملک میں، یہ تو کرونا کے دور میں بھی معیشت کا یہ حشر نہیں ہوا تھا جو انہوں نے اپنے 1 ماہ کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال اور بے ہنگم جو معیشت کو چھوڑ کے فیصلہ سازی نہ کر کے اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔ تو جس طرح پاکستان کی خود مختاری کو بچانے کے لیے اب الیکشنز کی طرف جانا ضروری ہے، اب پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے بھی الیکشنز تک جانا ضروری ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کا ایک توڑ یہ بھی تھا کہ آپ روس سے سستی LNG اور سستا گیس اور سستا تیل لیتے، جس کے ہم نے جس کا باقاعدہ جب میں وزیر تھا توانائی کا تو باضابطہ طور پہ ہم نے اس کے مذاکرات شروع کیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی 2 میٹنگز خود چیئر کیں اور اس پہ بریفنگز لیں، اور اپریل کے اندر ہم پہلی کارگوز پاکستان میں لانے کا سستے تیل کی پلان کر رہے تھے، ہم نے ایم کیا ہوا تھا، اور اب مئی آ گیا ہے اور ہمارے جانے کے بعد ان مذاکرات کو کسی نے کنٹینیو نہیں کیا کیونکہ ان کی کام پہ ٹانگ دی ہے۔ تو لہٰذا اگر انہوں نے ایسے ہی معیشت چلانی ہے تو یہ صرف پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ نہیں کیا گیا، یہ پاکستان کی معیشت پہ بھی حملہ کیا گیا رجیم چینج کے ذریعے، اور آپ جتنی جلدی ہو سکے انتخابات کرانے چاہیے اس سے پہلے کہ نقصان مزید ہو جائے۔ بہت تھینک یو سر۔ یہ بتائیے گا 20 تاریخ کو پنجاب کے جو منظر اراکین ہیں ان کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ڈیسیژن دینا ہے، آپ نے 20 تاریخ کے بعد ہی اپنا لانگ مارچ جو ہے اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈیٹ آپ کو اپنے کارکنان کو بتائیں گے۔ کیا آپ لوگوں نے وہ 20 کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حساب سے اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں، یا کہ فیصلہ اس طرح سے آئے گا تو اس کی اسٹریٹجی کوئی اور ہوگی یا دوسرے طریقے سے؟ اور دوسرا سر ایک اور اس کے ساتھ کہ کیا سر یہ ممکن ہے کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے جس طرح سے عدالتوں کا اس سارے سیاسی معاملات میں کردار آ رہا ہے، تو کیا آپ کے اس لانگ مارچ کے اوپر بھی عدالتوں سے حکومت اگر رجوع کرتی ہے تو آپ کی اس بارے میں بھی تیاری ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو ہم نے ہر جگہ کے اوپر لیگل ٹیمز کریٹ کر دی ہیں جو لانگ مارچ میں جہاں جہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو منگل اور بدھ کو لگا ہوا ہے یہ کیس. یہ تو بدھ کو فیصلہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو قطعی طور پہ آگے نہیں جانا چاہیے. جو ایم پی ایز ہیں ان کا تو ریکارڈ اویلیبل ہے, انہوں نے دیے ہیں سارا. اور یہ بدھ کو ہر صورت الیکشن کمیشن مہربانی کرے, اس کا فیصلہ کرے. یہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے جو تمام پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے وہ لوٹوں کے کیس فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ عدالتوں کو چاہیے کہ اس کا فوری فیصلہ کرے, الیکشن کمیشن کو چاہیے اس کا فوری فیصلہ کرے. سر یہ فرمائیے گا صاحب کہ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے ہماری بات کے مطابق کہ آپ کی جو جلسوں کا شیڈول جاری ہو چکا ہے اس کو کسی کے وہ جلسے جو سے وہ ریپ اپ کیے جائیں یا ان کو نہ ہونے دیا جائے. اس حوالے سے دوسرا میرا کویشچن ہے حماد اللہ صاحب سے کہ اسحاق ڈار صاحب یہ منشا ہے ان کی یا ان نے یہ کہا ہے کہیں کہ وہ جون اینڈ تک $160 تک لے آئیں گے. ایسی کون سی کدھر سے آگے پہلے جواب اسحاق ڈار کا دیتے ہیں. دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ جس طرح جو معاشی پالیسیز انہوں نے برقرار رکھی ہیں. ایک ٹی وی انٹرویو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ایکسپورٹس نہ بھی بڑھیں تو کوئی بات نہیں, ہمارے دور میں امپورٹس کی قیمت کم تھی اور روپیہ جو ہے وہ اوور ویلیو کر دیں تاکہ دوسرے ملکوں کی ایکسپورٹس کو سبسیڈائز نہ کیا جائے. دیکھیں یہ کوئی سنجیدہ آپ معاشی ماہر سے پوچھ لیں تو ایسے شخص کو تو فائنانس ڈویژن کے 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں قریب نہیں آنے دینا چاہیے, کیونکہ وہ تو ان کی سوچ تو اتنی خطرناک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہوتا پچھلی حکومت میں تو جب 2016-17 میں آئل پرائسز کریش کی تھیں تو ہم ریزروز بلڈ اپ کر سکتے تھے. ہم ریزروز بلڈ اپ کرنے کے بعد اپنی امپورٹس کو ماڈریٹ کر سکتے تھے اور ہمیں پھر اکنامک اسٹیبلائزیشن میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی جو 2017-18 میں اکنامک کریش آیا نون لیگ کے دور میں وہ بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور اب میں حیران ہوں کہ وہ اس سب سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اور اب وہ دوبارہ وہی ریسیپی سامنے لے کے آ رہے ہیں جو اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دے گی. اور جو سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی اکنامک پالیسی, لندن سے بیٹھ کے. تو ان کو تو 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے فائنانس ڈویژن. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے. آپ یہ کریں گے کہ لاکھوں لوگوں میں سے ہزاروں کو آپ اریسٹ کریں گے, آپ لیڈرشپ کو اریسٹ کریں گے, آپ کیا کریں. سوال یہ ہے کہ اس سے ملک میں تقسیم بڑھے گی یا کم ہوگی. جو اس وقت حالات ہیں اس میں ملک میں تقسیم بڑھے گی. سو ناٹ ایز اے پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے نہیں, ایک عام پاکستانی کے نقطہ نظر سے. اور وہ تمام انڈیپینڈنٹ لوگ سوائے اس کے کہ جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ لوگ وہ 7-8 صحافی بھی جو بیچارے پے رول کے اوپر آنے کی کوشش, کچھ آنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, وہ ان کے علاوہ پورا پاکستان اس وقت متفقہ رائے ہے کہ سوائے الیکشن کے اور فوری الیکشن کے کوئی اور حل نہیں ہے. اور ہمیشہ جب کرائسس بڑھتا ہے آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کتنے کون سے بزرگ مہر ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ کی اوقات نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے, وہ حکومت کیسے چلائے گی؟ وہ اپنا بند کرے اور گھر جا کے کوئی اور کام کریں. ان کے علاوہ پورا پاکستان اس وقت متفقہ رائے ہے کہ سوائے الیکشن کے اور فوری الیکشن کے کوئی اور حل نہیں ہے. اور ہمیشہ جب کرائسس بڑھتا ہے آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کتنے کون سے بزرگ مہر ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ کی اوقات نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے, وہ حکومت کیسے چلائے گی؟ وہ اپنا بند کرے اور گھر جا کے کوئی اور کام کریں.